ریگولر چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین حضرات، آج جیسے کہ پہلے رمضان کا پہلے تراویح پہلے روزہ رکھنے جانے ہیں، اس کی خبر ہوگی۔ تھوڑا سا اسلامی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرا وہی سیاست کی طرف رخ کریں گے کہ سب سے بڑا، اور دوسرا کہ وزراء کی کیا حالت ہوئی پہلے دن، پڑھا لکھا اور جاہل، ان تینوں پہ بات کریں گے۔ اچھا خواتین حضرات، ناظرین حضرات، جو عورتوں اس پہلے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ پہلا رمضان کا آج تراویح پڑھ کے، تراویح کے بعد اب اس ملک کی سلامتی اور خیر و برکت کی، یہ سب نے ہاتھ اٹھایا۔ پہلے تو چاند جب بتایا گیا اس ٹائم بڑی اچھی دعا کروائی گئی اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، کیونکہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ملک ہے، ملک ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ملک سلامت ہے تو ہم لوگوں کے پاس روزے بھی ہیں، عیدیں بھی ہیں، سب کچھ تہوار بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہوتی رہیں۔ ملک اور خدا نخواستہ اللہ معافی دے نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ پہلی میں پھر سے تھوڑا اسلامی ڈیٹ بتاؤں کہ رمضان شریف کے پہلا رمضان مطلب یہ جس چیز کو نصیب ہوا ہے، یہ بہت بڑے یہ یاد رکھنا ہے۔ رمضان کا روزہ ایک صرف روزہ بھوک نہیں ہے، دس از اے ویری سیریس کنیکٹیوٹی آف یور پروردگار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی وہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہے جس سے آپ کی وہ کڑی جڑتی ہے جس میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کا اگر اندازہ ہو جائے کہ آپ اس چیز پہ صرف یہ بلی دیکھیں کہ اگر آپ باتھ روم جا رہے ہیں یا کچن میں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں نہیں میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا مگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ کنیکٹیوٹی آپ سوچیں، یہ بہت بڑی کنیکٹیوٹی، اور یہی کنیکٹیوٹی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہی بات کہتی ہے کہ یہی چیز جو ہے نا میرے ساتھ رکھو، میرے ساتھ یہی تعلق رکھو، اور یہی تعلق جو ہے نا آپ لوگوں کو جنت میں کیا جنت فردوس میں لے کے جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے صرف ہم لوگوں کو ایک ڈیمانڈ کری ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں نے جب تمہارے سامنے کسی کو میں نے تو انسان کو بنا رہا تھا تو میں نے نہیں تو میں کہتا کہ شیطان بھی چلو میں شیطان کو دوسری پوزیشن دیتا ہوں، پہلے انسان کو دے دیتا ہوں، مگر نہیں، اس نے کہا میں نے اپنا نائب بنایا، مطلب انسان بنائے۔ اللہ نے انسان کے ساتھ بھی شریک نہیں کہا، نہ جن کو نہ دوسری مخلوقات کو، کسی کو بھی نہیں کہا۔ انسان کو کہا کہ بھائی انسان اشرف المخلوقات ہے، مطلب وہ سب سے ہٹ کے ہے نا، تو اس کو کہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ہم لوگوں کو صرف ایک ڈیمانڈ کری کہ ابھی تو نے صرف اور صرف میرے ساتھ مجھے ہی سجدہ کرنا ہے، تیرے سامنے میں نے سب کو جھکا دیا، تجھے میرا آرڈر ہے کہ میرے علاوہ اور کسی اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس دن تم لوگوں نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ بہت مشکل کام ہے۔ جتنے بھی لوگ کیسے بھی دعوے کرتے، کیسے بھی اس کا تھوڑا سا انالائز کریں کہ کوئی نہ صحیح بات نہیں، کیونکہ اللہ کو پروو کروانے والا اتنا ہی اللہ معافی دے نہ ماننے والے کے ساتھ ہی ٹچ ہوتا ہے جو اس کو پروو کروانے کے بعد یہ الگ ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیاہ پہاڑ پہ سیاہ چونٹی کے سیاہ دل کی دھڑکنیں سننے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ایک چونٹی یہاں بیٹھی ہوئی، ایک کینیڈا کے پہاڑ پہ بیٹھی ہوئی۔ باقی مخلوقات کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کتنی دریاؤں میں، سمندروں میں مچھلیاں ہیں، پانی ہے، پتہ نہیں کتنے درندے ہیں، پرندے ہیں، کیا ہے، سب کی تخلیق اور سب کو بنانے والا ایک مشترکہ، اسی ٹائم سن کے اسی ٹائم دینے والا، زمین و آسمانوں کے بیچ میں ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ کسی کو جرت نہیں ہے ایک انگور بنا کے دکھائے مجھے، ایک انگور اگر اس نے بنا لیا تو پھر بتائے کہ میں بہت بڑا وہ، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اسی لیے کہنے کا مقصد یہ روزہ ایک اس کی ایسی کڑی ہے، جب بھی آپ نماز میں تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، معذرت کر رہا ہوں، اسی لیے تھوڑا، اس لیے کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ لوگ دیکھتے ہو کوئی بھی ہو، بھلے اوپر ہاتھ باندھتا ہو نیچے بات باندھتا ہو، مگر اس کی 3 فنگرز جو ہوتی ہے وہ کلائی کے اوپر ہوتی ہے، یا مطلب اس آرم کے اوپر ہوتی ہے، اور 2 اس کی چھپی ہوئی تھی، ایک اپنا لیڈی فنگر اور دوسرا تھم۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 3 جو ہے وہ فنگر ہوتی ہے۔ پہلا توحید میں جو ہوتا ہے، غریب امیر انسان جو بھی ہے، غریب ہو، امیر ہو، مسکین ہو، لاچار ہو، محتاج ہو، بے بس ہو، کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ وہ توحید پہ چلتا ہے، مطلب ایک فنگر۔ دوسرا جو ہوتی ہے وہ نماز میں بھی دیکھو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، میں ہوں تو یاد نہ رہا، کوئی بندہ نماز، مطلب اس میں بھی کوئی آپ کی کوئی ریسٹرکشن کچھ بھی نہیں ہے، 2 بندے
ہر کوئی غریب امیر کے ساتھ آپ کسی غریب کو ہٹا نہیں سکتے کہ بھائی تو پیچھے میرا یہاں پہ امیر کھڑا ہوا ہے، نہیں، اللہ کے سامنے سارے۔ تیسرا روزے میں کوئی آپ نہیں بول سکتے غریب والے کے ساتھ کیا سسٹم ہے، امیر والے کے ساتھ کیا سسٹم، کیا امیر والا بھی ایسے ہی روزہ کھولے گا، غریب والا بھی ایسے کھولے گا، وہ بھی اتنی بھوک کاٹے گا، وہ بھی اتنی بھوک کاٹ۔ ہاں صرف یہ ہے کہ پھر اس روزے پر میں ڈیفائن کوئی آپ اس کو ایک ترتیب سے بناتا ہے، کوئی ایسے کھول لیتا ہے، کسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کھجور پہ کھلوا دیتی ہے، کسی کو بہت سارے تھام کھلوا دیتی ہے، یہ اللہ کے کام ہے، وہی جانے اس کی اصل بات ہے نیت کی، نیت آپ کی کیا ہے، روزہ ہے، روزے میں اگر آپ یہ چیز کرنا چاہ رہے ہو کہ میں نے صرف روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھا ہے، صرف بھوک کا کاٹنا نہیں ہے، اگر چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اگر مزدور یا مستری یا کوئی آپ کے کام کرنے والے آپ کے گھر میں کام کرنے کیا کر رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو روزہ پکڑ رہا ہے، ویسے میں اس کو 5 بجے چھٹی دیتا ہوں، آج روزے کی خاطر میں اس کو 3 بجے چھٹی دے دوں گا، 2 گھنٹے ریٹ، تو یہ بہت بڑا اجر آپ کو ملے گا۔ روزہ اس کو بھی روزہ ہی کہتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف آپ نے بھوک کاٹا، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، نیت، اصل معاملہ سارا نیت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ باقی بچ گئے دو جو فنگرس میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک ہو گئی زکوٰۃ اور دوسرا ہوگا حج، یہ جو صاحب حیثیت ہوتا ہے ان کے لیے الاؤ ہے، ادروائز کسی کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس ہے ظاہری سی بات ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں دے سکے گا، اور جس کے پاس ہوں گے پیسے وہ حج کر سکے گا، جس کے پاس وہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین حضرات، یہ تو تھوڑی بات لمبی ہو گئی، بات دین کا تھوڑا لازمی سی بات ہے، دین کے بغیر ہم لوگوں کو کوئی بھی اتارا نہیں ہے، اس لیے دین پہ بات کرنی چاہیے۔ دوسرا میں آج بھی آپ لوگوں کو بتانے آ رہا ہوں، کیا دیکھا آپ لوگوں نے آج وزراء کس طریقے سے کس حساب سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے؟ ذرا آپ لوگوں نے اس چیز پہ کنسنٹریٹ کیا؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے بلیو نہیں کر سک رہے تھے کہ وہ have we really taken the oath for the ministers؟ تو آپ کین یو امیجن، میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھو، آپ خود کو بلیو نہیں ہے ان کو کہ بھائی یہ دیکھو ہم لوگوں نے کوئی اٹھایا ہے، نہیں اٹھایا، کہنے کا مقصد ابھی ان کا کیا مطلب، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کیا ایسے آنکھیں چرا چرا کے وہ کر کے سیاستدان پولیٹیشین کے ساتھ ایک ہی یہ رابطہ ہوتا ہے، وہ عوام کا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، جب عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، بہت اچھا، وہ ابھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اچھا تیسری بات ابھی یہ تو یہاں پہ ہو گئی، تیسری بات آج کل نئی بحث شروع ہو گئی، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہے کہ پڑھا لکھا کون ہے اور نہ پڑھ کون ہے، مطلب جاہل ہی کہنے والی بات ہوگی نا، جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو جاہل ہی قرار دیں گے، مطلب انسان اگر گورا ہو تو نہیں، انسان کالا ہو تو انسان ہوتا ہے، مطلب اگر جو پڑھا لکھا ہے تو وہ انسان ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، حضرت پی ٹی آئی کو پڑھے لکھے نے ووٹ، مجھے تو یہ کہ آئی کانٹ امیجن دس کس طریقے سے بھائی لوگوں نے کیسے، مطلب ان لوگوں نے کیسے مطلب اس کو ٹریس آؤٹ کیا ہے کہ بھائی ان کو پی ٹی آئی کو پڑھے لکھے ووٹ دیتے ہیں اور غریب ان کو تو مطلب جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ نون لیگ اور پی پی کو دے، خام خائی کی بحث چڑھنے کی کیا بات ہے بھائی؟ اگر یہ والی بات ہے تو پڑھے لکھوں کی بات کر رہے تو آپ پڑھے لکھے ان کو سی این آئی سی کے نمبر سے کیا شناختی کارڈ اس نے جمع کروا، آپ نے فوٹو، اس کو کیسے پتا چلا کہ پڑھے لکھے کدھر؟ بس جس کو کوئی کام نہیں آتا ہے اس کو یہی بحث آتی ہے، پتہ نہیں یہ ایک چینل والوں نے شروع کر دیا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ دا نیم آف دیٹ چینل، اٹس ناٹ گڈ تھنگ، کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں، تو کہ بہت بڑا چینل ہے، بہت بڑا پاکستان کا سرمایہ ہے، کشیر بہرحال یہ چیزوں میں لوگوں کو الجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یار، اس کو میں ایک بات بتاؤں، اس ٹائم آپ لوگ کتنا بھی پی ٹی آئی کو کچھ بھی کرو، مطلب سارے حربے استعمالوں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، لوگ غریب امیر پڑھے لکھے نہیں، سارے، مگر یہ نہیں کہ سارے کے سارے، مطلب زیادہ تر ریشو جو ہے نا 70% 80، یہ ابھی سب کو پتہ ہے، مطلب 170 160 ان لوگوں نے سیٹیں اٹھائی۔ اچھا دوسرا ان کن چیزوں کو چھوڑ دو، چلو پڑھے لکھے اس پہ وہ کریں گے، پھر وہی بحث ہو جائے گی، تو مجھے بتاؤ گاؤں میں کن لوگوں نے جیتا ہے؟ ان بیچاروں ان بوڑھوں بزرگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا نشان ہے کون سا نہیں ہے نشان، کتنی بڑی ان کے تو بار بار سمبل چینج کیے گئے، ان لوگوں نے کیسے نکال کے لگائے؟ میری خود بھائی اس دن ایک علاقے کے لوگ مجھ سے بات ہوئی، اس نے کہا رات تک ہم لوگوں نے کیمپین کی، جب پتہ چلا کہ فلانا بندہ وہاں پہ اٹھا ہے، اپنا لودرا میں جو بندہ اٹھا تھا اس کے لیے ہم لوگوں نے اسی ٹائم رات کے ٹائم کمپین کری اور اسی ٹائم وہ کیا اور لوگ نکلے، ان کو دیے، ان کو ذہن میں یہ چیز تھی نا کہ بھائی ہم لوگوں نے دینا ہے عمران، ابھی اچھا آپ اس چیز کو چھوڑو، ان کا کیا کرو گے جو باہر بیٹھے ہیں وہ ریمیٹنس ان کے کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اس بات کو سوچو، یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اس بات کو غور کرنا پڑے گا،
وہ سارے اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں آئیں گے ہمارے ملک کی معیشت کو بڑا دھچکا لگے گا۔ اگر تو ہم لوگوں نے اٹھنا ہے نا یار، میں اس ملک میں سب ساری چیزیں ہیں بائک میں بار بار یہی اپنی ویلاگ میں بولتا ہوں، سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہم لوگوں کے پاس ہیں، ہمارے پاس چیز ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، جو چیز اس چیزوں سے گھبراتے ہیں، ہم لوگ سکیور ہیں، فرسٹ کلاس، اللہ پاک ہم سے رات کی ٹائم فرسٹ کلاس ہوتے ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ انہی غازیوں اور شہیدوں کی وجہ سے سو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ان چیزوں کی فکر، صرف ایک چیز کی فکر بار بار بولتا ہوں بھائی، اپنے قبلے کو درست کرو، قبلے کا درستگی صرف اور صرف معیشت ہے، رول آف لا ہے، اس رول آف لا کو جب امپلیمنٹ کرو گے، لوگوں کو انصاف تھوڑا بہت ملے گا، وہ وہی کرے گا۔ پارا ان کے پاس کیا ہے؟ کو بہت بڑے پہاڑ تو نہیں ان کے پاس، کوئی کیا چیز ہے؟ مطلب 6 8، وہی بات بار بار ولاگ میں بولتا ہوں کہ 8 ہاتھ 9 ہاتھ تو نہیں ہے نا ان کے، یہی چیزیں نا ان کے اوپر، یہی رول آف لا ہے۔ اس کی سمپل مثال دوں کہ کوئی کسی نے بھی کسی کو غلط بلب دے دیا یا ٹیوب لائٹ دے دی، اس نے اس کو ساتھ مہنگا بھی دے دیا اور وہ جل بھی کیا، اس کے ساتھ مس بھی کیا، وہ چلا جاتا ہے عدالت میں اٹھا کے اس کو۔ آن لائن ان کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آن لائن میں تو وہ مجھے دکھا رہا تھا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ کیا نام ہے، آن لائن پہ مجھے وہ ٹیکس اپنا جو مجھے چالان کیا ہوا تھا، میں نے اس کو ریکویسٹ کری، اس نے مجھے معاف کر دیا آن لائن پہ بیٹھ کے ججز۔ آپ بتائیں جب رول آف لا پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو معاملات سارے حل ہو جائیں گے۔ کوئی کچھ نہیں، بھی آپ دیکھو نا رمضان کے مہینے میں کیا لگا ہوا ہے، کیسے کر رہے ہیں لوگ، ایسے ہوتا ہے؟ اتنا ظلم تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ جیسے رمضان آ گیا، آپ لوگوں نے چیزوں کو بڑھانا شروع کر دیا، جو چیز آ رہی اٹھا کے دے دیتے ہو، اپنے منہ مانگی پیسے مانگ۔ یہ کون سی بات ہے؟ دوسرے کے گھر برباد کر کے اپنے بچوں کو پالنا ہے، دوسرے کی چھت اڑا کے اپنی چھت بچوں کو دینا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو اس چیز کو، اس سمت کو سیدھا کرنا چاہیے، جو سمت کو ہم لوگوں نے سیدھا کرنا ہے۔ باقی چیزوں کی پریشانی نہیں ہے، باقی چیزیں ٹوٹل ٹھیک ہے، جو مین چیزیں ہیں وہ ٹوٹل ٹھیک ہے، مگر یہ معیشت کو لاتے کے لیے رول آف لا لانا پڑے گا۔ رول آف لا جب آئے گا تو لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوگی، جب انویسٹمنٹ ہوگی تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی، الحمد للہ انشاءاللہ عن قریب وہ معاملہ ہم لوگوں کا ہوئے گا، عن قریب جلدی ہوئے گا انشاءاللہ۔ اس رمضان کے مہینے سے ہم لوگ کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہے انشاءاللہ، نعرہ انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے آسان۔ کوئی غلطیوں کو، غلط بات کی اس کے لیے معذرت۔ اللہ حافظ۔